تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر صرف کتابوں کی پڑھائی تک تعلیم کو محدود کیا جاتا تو میں اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجتا، بلکہ میں ٹیچر کو خرید کے اپنے گھر ایک ٹیوٹر 2 لگا دیتا، وہ ان کو بہترین کتابیں پڑھا سکتا ہے، اسکول سے بھی بہتر. لیکن اسکول میں بھیجنے کے لیے جو اصل مقصد ہے، جو روح ہے کہ بچہ تمام جو زندگی کے تلخ جو پہلو ہیں ان سے واقف ہو، وہ ان دوستوں سے بھی ملے جو دوست بہت غریب فیملی سے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھیلے. ابھی میری بہن یہاں کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی 5 چیزوں کو بہت پسند کیا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنے غرور کو ختم کر دیتے ہیں. اسکول میں بچے کو لانے کا جو بہترین مقصد یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو دوسرے ڈیسک پہ بیٹھا ہے وہ کس کا بچہ ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے. ایک چائنا کی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی کہ یہ جو بچے جو ہیں اس دور کے وہ ریش کیوں ہیں، یعنی وہ ایک دم لڑائی پہ اتر آتے ہیں، سر پھوڑنے پہ اتر آ جاتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ کیوں ہے؟ تو بہت سارے سائیکیٹرسٹ جو تھے اینڈ دوز ہو آر ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، they submitted a detailed report to the government. انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہم نے جو ختم کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے دوسرے بچوں کے ساتھ مکس اپ کرنے کے بدلے ہم نے ان کو بچوں کا وہ ٹائے ہوتے نا، ٹائے بیبی ہم نے وہ دے دیے ہیں. اب ٹائے بیبی جو ہے اس کو تم تھپڑ مارو گے تو وہ آپ کو واپس تھپڑ نہیں مارے گا، وہ تو چپ کر کے کھڑا ہے. تو بچہ سوچتا ہے کہ بھائی جب اس کے ذہن میں ابھی اور کچھ نہیں ہے، تو جب وہ اس ٹائے کو مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے یا کک کرتا ہے تو واپس اس کو جواب نہیں ملتا ہے، اس سے اس کی ایگو بڑھتی رہتی ہے. اور جب وہ بڑا ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے، جب وہ اپنے دوست کو تھپڑ مارتا ہے تو جب دوست تھپڑ واپس مارے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو کہا کہ وہ جو ٹائے ہیں، آپ کے ٹائے بیبی ہیں، ان کے ساتھ بچوں کو مکس اپ مت کرو، بلکہ بچوں کو باہر اپنے پڑوسی کے پاس بھیجو، وہ مٹی میں کھیلیں، وہ ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ پیدا ہوگا. تو سکول بھیجنے کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم برابر ہو، یونیفارم ایک ہے. میرا بچہ آئے گا تو اس کا بھی وہی یونیفارم ہے، ایک پتھر توڑنے والے مزدور کا بچہ آئے گا اس کا بھی یونیفارم ایک ہے، ایک ہی ڈیسک ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی سکول ہے. تو یہ جو ایکویلٹی ہے یہ بہت سارے ذہنوں کو یہ ماننے کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں. دوسری بات میں بچوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، تعلیمی معیار کا اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں کتنی رٹی ہیں یا آپ نے اسکول میں پرسنٹیج کیا لی ہے. میں کبھی بھی فرسٹ ڈویژن نہیں لے پایا. تھرو آؤٹ مائی کیریئر I could not secure my first division. Even in 10th I got through my 10th exam, particularly in mathematics, by skin of my teeth, just 1 marks above 33. Short of 1 mark I would have failed. میں میتھمیٹکس میں مر کے پاس ہوا، 1 نمبر زیادہ تھا پاس سے. اور تھرو آؤٹ مائی کیریئر I could not secure my first division. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں محنت نہیں کرتا تھا، محنت بھی کرتا تھا، لیکن میرے I may be wrong, subject to the correction by Bismal Saab or some academician sitting here. ایگزام پاس کر لینا اور بہت اچھی پرسنٹیج لے لینا ہی تعلیم کا معیار نہیں ہے. تعلیم کا معیار یہ ہے کہ how intensely you thought over the problem، اور آپ نے کسی بھی مشکل کو اس پر غور کتنا کیا اور اس کو سالو کیسے کیا. اور یہ اسٹیریوٹائپ ایجوکیشن ہے
وہ میرے خیال میں وہ دور ختم ہو گیا. میرا اور طاہر صاحب کا جب دور تھا وہ اسٹیریوٹائپ تھی کہ بھائی کس نے نمبر کتنے لیے, کس کی ڈویژن کیا ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ماحول بھی چینج ہو گیا. جس طرح اسلام میں جو اعمال ہے, اعمال کی اصل روح کیا ہے؟ اعمال جتنے بھی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تسبیحات ہیں, عبادت ہے, نوافل ہیں, ان تمام عبادتوں کی روح یا جن کو آپ ایسنس آف دی فیتھ کہیں گے وہ ہے معاملات. معاملات اخلاق میں آگے. میں مسجد میں 24 گھنٹے رہتا ہوں. 24 گھنٹے میں سے میں 12 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا ہوں, تسبیح کرتا ہوں. باہر نکلتے ہی میں رشوت سے جیب بھر لیتا ہوں, میں کسی کا حق مار لیتا ہوں, میں کسی غریب کو تھپڑ مارتا ہوں, میں کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. تو مجھے بتاؤ حاصل کیا ہوا؟ میری اس 12 گھنٹے کی مسجد کی عبادت جو ہے وہ دروازے سے نکلتے ہی ضائع ہوگی. کیونکہ عبادت کا حاصل جو ہے, علم کا حاصل, عبادت کا حاصل معاملات پہ ہے کہ میرے معاملات کیسے ہیں, میرے پڑوسی کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. یہ 5 وقت کی نماز کیا سکھاتی ہے کہ تم 5 بار اللہ کے خوف سے ڈرو. ابھی میری بہن نے ایک شعر پڑھا تھا کسی شاعر کا, تو مجھے بیٹھے بیٹھے بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر یاد آیا. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں, ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا, ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا, گوہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہی. جب تم عیش میں آؤ تمہیں خوف نہ رہے اللہ کا, اور عیش میں تمہیں خدا یاد نہ آئے, وہ کبھی بھی آدمی فہم و ذکا نہیں ہے, وہ عقل مند نہیں ہے. تو عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ طاقت میں ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, اور جب وہ طاقت سے باہر ہے وہ اپنے آپ کو پوز کرتا ہے میں طاقتور ہوں, ہوتا نہیں ہے. یہ عقل مند کی پہچان ہے. تو میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ تمام عبادتوں کا, علوم کا حاصل کیا ہے؟ حاصل ہے تمہارے معاملات, تمہارے اخلاق. تو یہ تعلیم جو ہے یہ بچوں میں, حالانکہ یہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, اخلاقیات ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے آج کل کے دور میں, بالخصوص آج کل کے دور میں, کیونکہ یہ جتنا سوشل نیٹ ورکنگ ہے, وی may have got connected ourselves throughout the world. This world may have changed into a small village, but still we are alone. ہم شہر, وہ کیا ہے, ایک شعر مجھے ذہن سے نکل گیا کہ ہم اس شہر میں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بھیڑ والے شہر میں ہم تنہا ہیں. ہم اس سوشل میڈیا نے ہم کو محفل میں بیٹھ کر بھی ہم الگ تھلگ ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سکولوں میں بھی یہ تدریس کا حصہ ہو کہ بھائی تم نے سوشل میڈیا کا استعمال جسٹیفائی, میں نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا استعمال مت کرو, it is a wonderful source of knowledge, wonderful source of knowledge, there is no doubt in it. شاید یہ سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو میں اتنا بہترین وکیل سپریم کورٹ میں نہ بن پاتا. مجھے اس سوشل میڈیا نے, اس گوگل نے, جس کو ابھی ہمیں دکھایا گیا ہے یہاں, اس گوگل نے بہت کچھ سکھایا بھی, لیکن the flip side of this social media is that we have downgraded ourselves. We have derailed the child path. وہ جو بچے کا اصل راستہ تھا ہم اس کو ڈیریل کر دیا, اور اس پر سوشل میڈیا کے تھرو بھی ایک کمپین چلائے. اسی کو استعمال کریں سوشل میڈیا کو کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ریفارم بھی کر سکیں. اس کا بہترین یوز یہ بھی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. لیکن فلپ سائڈ اس کی یہ ہے کہ ابھی ایک جھوٹی خبر چڑھا دے گا کوئی کہ ایم ایل اے تھنا منڈی نے
فلاں آدمی کو گالیاں دی ہیں اور وہ اتنی وائرل ہو جائے گی کہ میں 6 مہینے اس کی صفائی دیتا رہوں گا, صفائی میری کوئی نہیں سنے گا, سوشل میڈیا پہ وہ چلتا رہے گا. تو یہ اس کا فلپ سائیڈ ہے. یہ تبھی کنٹرول ہو سکتا ہے جب آپ اخلاقی تعلیم بچوں کو ایز اے پارٹ آف تدریس دیں گے, جو درس دیتے ہیں اس کا حصہ بنا کے دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. ہم نے وقت کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو. ہم نے چاند پہ بھی پہنچنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی ہم سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑ دیں گے, اس سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں آپ کا یہ انسٹیٹیوشن پھولے پھلے, یہ ننھے منھے بچے کل کے IAS آفیسر ہوں, IPS آفیسر ہوں, یہاں کے جج ہوں, یہاں کے وکلا ہوں, ڈاکٹر ہوں. ابھی میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھے ہیں, انہوں نے KS کوالیفائی کیا ہے. میری طرف سے ان کو بھی مبارک, ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک. اور اصل بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, آپ KS آفیسر بھی بن جاؤ, آپ جج بھی بنو, وکیل بھی بنو, MLA بھی بنو, پروفیسر بھی بنو, لیکن جو بنیادی چیز ہے, مقصد ہے انسانیت کی خدمت. مقصد وی آر پبلک سرونٹ, ہم لوگوں کے نوکر ہیں, ہم بادشاہ نہیں ہیں. کوئی جج بادشاہ نہیں ہے, کوئی وکیل بادشاہ نہیں ہے, کوئی DC بادشاہ نہیں, SP بادشاہ نہیں ہے. ہم سرونٹ آف دی پیپل ہیں. ہم جب کرسی پر بیٹھے تو کم سے کم ایک بار ضرور اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ مجھ سے بہت قابل, مجھ سے بہت ذہین, مجھ سے بہتر نمبر لینے والے, خدا کی قسم میرے کلاس میٹ میں نے دیکھے جو مجھ سے بہت بہتر تھے 8th میں, پتھر توڑتے ہیں سڑک پہ, مزدور ہیں. میرے کلاس میٹ بہت سارے مزدور ہیں. میں نے کئی بار گاڑی روک کے ان کو ملا, میں ان کو گلے لگایا, میں نے کہا یہ میرے رب کی شان ہے, یہ مجھ سے قابل تھے. مجھے کرسی پر بٹھایا, اس کو وہاں لایا. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کرسی اگر کسی کے کام آ جائے تو اس سے اچھا کوئی کوئی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ کوئی کار ہے. اگر یہ کسی کے کام نہ آ سکے, چاہے وہ جج کی کرسی ہو, چاہے وہ DC کی یا SP کی کرسی ہو, اگر تم انسان کے آنسو نہیں پوچھ سکے تو مجھے لگا کہ حاصل کچھ نہیں ہوا. پتھر توڑنے والا بھی پیٹ بھرے گا, میں کرسی پر بیٹھ کر پیٹ بھروں گا, فرق کیا ہے؟ وہ بھی پیٹ ہی بھرتا ہے, 2 پھلکے وہ بھی کھائے گا, شام کو میں بھی کھاؤں گا. اصل مقصد یہ ہے کہ تم روتے ہوئے کو ہنسا کے بھیجو, اس کے آنسو پوچھ کے بھیجو اپنے دفتر سے. میں اپنے نوجوان بھائی سے یہی کہوں گا, میرے بچہ ہے یہ, میں اس سے بھی گزارش کروں گا جہاں بھی جاؤ گے, مقصد نہ تو باس کو خوش کرنا ہے, نہ اپنے اوپر والے افسر کو, اور نہ ہی کسی کو اپنی کرسی دکھانی ہے. مقصد ہے کہ میرے پاس شام کو اگر محاسبہ کرنا ہوگا تو اس چیز کا محاسبہ کرنا کہ میں نے آج دن میں کتنے غریبوں کی مدد کی ہے. اگر ایک کی بھی مدد کی ہے, خدا کی قسم وہ دن آپ کا سفل ہو گیا, آپ کا اس کرسی پر بیٹھنا سفل ہو گیا. آپ کے ماں باپ کو وہ دعائیں دیں گے. میں آج ابھی بسمل صاحب کہہ رہے تھے, میں خود بہت چھوٹا آدمی, اگر تولا بھی جاتا تو یہ میرے جتنے بھی میرے مد مقابل کے کینڈیڈیٹ بہت بھاری تھے, تولتے بھی لکڑی پر بھی, وزن بھی کرتے تو میں بہت چھوٹا تھا. تو ویسے بھی میں چھوٹا, قد سے بھی چھوٹا, وزن سے بھی چھوٹا, علم سے بھی چھوٹا, عقل سے بھی چھوٹا. لیکن پتہ نہیں کس غریب کی دعا تھی کہ میں خود بھی نہیں مجھے پتا کہ یہ ووٹ کہاں سے آئے. یہ غریبوں کی دعائیں تھی میرے ساتھ, نیک لوگوں کی دعائیں تھیں. شاید اللہ نے میرے ہاتھ سے کسی غریب کو کوئی مدد کروائی تھی, اس کا صلہ مجھے ملا. میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا جاتے جاتے, سب کو میری ایک ہی گزارش ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تکبر سے بچائے, اللہ مجھے خدمت کا موقع دے, میں غریبوں کی خدمت کر سکوں. شکریہ. السلام علیکم.